حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان فطرتاً اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کا اکیلے کا گزارا نہیں ہوتا۔ یہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ مجھے تنہائی ملے، بالکل اکیلا ہوں، خلوت ہو، کوئی دوسرا نہ ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ضرورتوں سے جوڑا ہے، اور ضرورتیں انسان ساری اپنی پوری نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایک دوسرے کا سہارا، وسیلہ، ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ انسان کی ان ضرورتوں کا تقاضا ہے کہ دنیا میں جہاں بندہ رہے وہاں کچھ ایسا رہے کہ لوگ مثال دیں، زندگی مثالی ہو، موت بھی مثالی ہو، اور لوگ رویے پر، اخلاق پر عش عش کریں، خوش ہوں، خود کو بھی خوشی ملے اور دوسروں کو بھی خوشی ملے۔ اس مقصد کے لیے مرشد کائنات نے، ہادی دو عالم نے، رہبر انسانیت نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالی معاشرہ قائم کیا، میں نے اس ساری سوسائٹی کو مکی دور میں، مدنی دور میں، خلافت راشدہ میں، مابعد ادوار میں جب اس کا گہرائی سے ڈیپلی جا کے مطالعہ کیا، دیکھا، سمجھا، تو مجھے اس میں 5 چیزیں بہت اہتمام کے ساتھ نظر آئی ہیں۔ پہلی چیز دین ہے۔ دین کیا ہے اس طرف ہم آتے ہیں، لیکن پہلے انسان کی ایک فطرت اور مزاج کو پڑھیے۔ شاید ہم سب ایسے ہیں۔ انسان کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کو باندھا جائے، یہ خود کو مقید پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے فطرتاً اس کو آزاد خیال بنایا ہے، آزادی چاہتا ہے، قید نہیں ہونا چاہتا، خود کو مقید نہیں دیکھنا چاہتا، نہ اپنے جسم کو بندھا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، نہ اپنی روح کو۔ اور اگر کوئی باندھ دے تو اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ کب میری جان چھوٹے اور میں یہاں سے نکلوں۔ پابندی برداشت نہیں کرتا۔ آپ نے اور میں نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی اس سے پابندی کروا لے تو یہ کر بھی لیتا ہے۔ موٹر وے پہ چڑھتے ہوئے بیلٹ لگ جاتی ہے، جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جرمانہ ہوگا، ہرجانہ ہوگا، فائن ہوگا، یہ بیلٹ لگا لیتا ہے۔ اس سے کہیں خطرناک راستہ جب کوئی جی ٹی روڈ یا عام آتا ہے اور یہ موٹر وے سے آؤٹ ہوتا ہے تو اکثر یہ اپنی جان چھڑا کے بیلٹ اتار کے ریلیکس فیل کرتا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہیلمٹ ہماری سیفٹی کے لیے ہے۔ اکثر لوگ پہنتے نہیں، جو پہن لیتے ہیں جلدی سے جلدی اس سے جان چھڑاتے ہیں، اور بے شمار لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ سر پہ رکھ بھی لیتے ہیں تو نیچے بیلٹ باندھنا مناسب نہیں سمجھتے۔ نتیجتاً جب حادثہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے گرتا ہے، ہیلمٹ نکل جاتا ہے، اور پھر سر جو ہے وہ کبھی ڈیمیج، کبھی زخمی، کبھی کچھ۔ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے، قانون ہے اللہ کا، جیسے انسانوں کا قانون ہے۔ تو یہ پسند نہیں ہے، گوارا نہیں ہے، جلدی سے جلدی نقاب سے، پردے سے
جان چھڑانے کے لیے اندر من ہی من میں ایک جنگ رہتی ہے، آزاد ہونا چاہیے۔ مگر جب کوئی دنیاوی مجبوری ہو تو انسان یہ کر بھی لیتا ہے۔ کورونا کے ایام سے لے کے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماسک کو کسی نہ کسی شکل میں اپنا لیا گیا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم تھا تو یہ پابندی لگتی تھی۔ جب اپنے جسم پہ، بدن پہ، روح پہ پرابلم بنی تو پھر ہم نے ان چیزوں کو لے لیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان پابندی کرنا چاہے تو فطرتاً کر سکتا ہے۔ بل الانسان کلا ان الانسان لیطغی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو برتن میں رکھنا چاہتے ہیں، اوقات میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ بے ضرر ہو، نہ کسی کو نقصان دے نہ اسے کو نقصان دے، لیکن یہ اپنے آپے سے، اپنے ظرف سے، اپنی اوقات سے باہر نکلنا چاہتا ہے اور اسے نام دیتا ہے حریت کا۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے دو چیزیں پہلے صاف کی کہ نمبر ایک، اللہ جو کرتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، کیونکہ بنانے والا وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے۔ بندہ جو چاہتا ہے اگر رب کر دے تو الحمدللہ اس کی رحمت، نہ کرے تو اس کی حکمت، میری منشا کے خلاف کر دے اور آرڈر دے دے تو پھر یہ اس کی حکمت ہے۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، مجھے ماننا ہے، اسے دین کہتے ہیں۔ اور اگر میں پوری شریعتوں کا آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک خلاصہ نکالوں تو صرف 3 لفظوں میں ہے۔ دین اس بات کا نام ہے کہ رب کی عبادت ویسے کی جائے جیسے رب چاہتا ہے، رب کو راضی کیا جائے عبادت کے ساتھ، مرضی نہیں۔ وقت کے پیغمبر کو جسے رب چن کے نمائندہ بنا دے اس کی اطاعت کی جائے اس کی مرضی کے ساتھ، اس میں اپنی مرضیاں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرا کام، بندوں کی خدمت ویسے کی جائے جس طرح بندے چاہتے ہیں۔ انسان تبھی خوش ہوتا ہے جب میری مرضی کا وہ کام کرتا ہے۔ لیکن یہاں آ کے سمجھایا کہ وہ خدمت نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہو۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت اللہ، سگا باپ بھی سامنے ہو، شرک پہ ابھارے، کفر پہ ابھارے، عزت کی جائے گی، احترام کیا جائے گا، کھانا دیا جائے گا، خدمت کی جائے گی، لیکن اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کر کے نہیں، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کسی بڑے سے بڑے کا معاملہ جو ہے اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کی یوں عبادت اور اطاعت اور یوں بندوں کی خدمت کہ ان کا حق ان تک پہنچایا جائے، یہ سارا دین ہے۔ محبوب نے سب سے پہلے اپنے معاشرے میں دین کو متعارف کروایا، کیونکہ دنیا کے جتنے فوائد ہیں دین کے اندر ہیں، اسے تحفظ دیا۔ یہ اس دین کا نتیجہ ہے۔ آپ جتنا شکر کرنا چاہتے ہیں کریں کہ آپ کو رب نے کلمہ نصیب کیا ہے، جتنا شکر کر سکتے ہیں کریں کہ اللہ نے آپ کو کم از کم یا مجھے نام کا صحیح مسلمان تو بنایا ہے۔ لوگوں ایک بات اچھی طرح دیکھو، آج دنیا میں 6 ارب کی آبادی کی عبادت گاہیں کسی کی سال کے بعد کھلتی ہے، کسی کے مہینے کے بعد کھلتی ہے، کسی کے ہفتے کے بعد کھلتی ہے، اور وہاں جا کے کوئی گھنٹے بجا کے، کوئی ٹل بجا کے، کوئی بین بجا کے، کوئی میوزک لگا کے ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد سمجھتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ کا شکر کریں، جتنا کر سکتے ہیں کریں کہ یہ دین سے جڑے ہوئے دیندار قراء کا، علماء کا، مؤذنین کا، موظفین کا
مسجدوں کے خادمین کا اور منتظمین، یہ ان کی برکت ہے کہ آپ کی عبادت گاہ ہر دن پورے ٹائم پہ ایگزیکٹ 5 مرتبہ کھلتی ہے، باوضو ہو کے اذان ہوتی ہے۔ اگر میں آپ میں سے کسی کی پابندی کی بات کر دوں کہ آپ نے اپنے کام کے ساتھ شہر میں جائیں، جاب کریں، کوئی نہیں روکتا، لیکن 5 ٹائم آ کے یہاں اس کیلنڈر کے مطابق اذان کہنی ہے، یہ میرے خیال میں بازو سر پہ یوں آ جائیں گے، یہ کیا ہو گیا؟ مجھ سے نہیں ہوتا۔ یہ کام کون کر رہے ہیں؟ جنہیں دیندار کہا جاتا ہے۔ پورے یورپ کا 6 ارب لوگوں کا، عالم کفر کا جتنا بھی پراپوگنڈا ہے، سیکولرزم کا، کامنزم کا، کیپٹلزم کا، ایک ہی ہے کہ اگر ترقی چاہتے ہو تو دین کو اور دیندار لوگوں کو فارغ کر دو، آپ ترقی کر جائیں گے۔ حضرات، اس سے بڑا پراپوگنڈا اور جھوٹ کوئی نہیں۔ کیا دنیا کے سارے کافر جو دین سے باغی ہیں وہ ترقی یافتہ ہیں؟ ان کے سارے ممالک ترقی یافتہ ہیں؟ کیا ان کے سارے لوگ امیر ہیں؟ چلیں، ہمیں تو رکاوٹ بن گئی نا، مولوی، دیندار، قرآن مجید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مسجد اور مدرسے کی پرابلم بن گئی۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے جب سے کلیسا سے جان چھڑائی ہم نے ترقی کی ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ وہ صرف اپنی آزادی چاہتے تھے، بندوں کو اپنے قانون کے تابع کرنا چاہتے تھے، رب کے قانون کے تابع نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے جان چھوڑائی، وگرنہ وہ کامیاب نہیں۔ اور یہ بات آپ اور میں بھی سن لیں، یہ قرآن مجید ہے، نور ہے، اللہ کی ذات نور ہے، کائنات میں جتنی روشنی ہے اللہ کی ہے، قرآن مجید کا حرف حرف نور، لفظ لفظ روشنی، رہنمائی۔ لیکن قرآن مجید پڑھ کے 1000 بار پڑھ لیں یا 10,000 چلا کر لیں، آپ کے گھر کا دیا نہیں چلے گا، اس سے روشنی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا اصول ہے، دین سمجھیے۔ دیا جلانے کے لیے آپ کو تیل اور تیل میں کوئی نہ کوئی چیز رکھنی پڑے گی، لکڑی یا مسالہ رگڑنا پڑے گا۔ قانون فطرت اور قانون قدرت کو وسائل میں لا کر کے زہد اور تصوف کو سائیڈ پہ رکھ کے 2 منٹ کے لیے اگر روشنی لینی ہے تو واپڈا سے، سولر پینل سے یا کسی سسٹم سے آ کر کے سمجھ کے روشنی لینی پڑے گی۔ اور یہ ایمان رکھنا پڑے گا کہ مرنے سے لے کے جب آنکھیں بند ہوں گی قیامت تک کے لیے کسی اور ذریعے سے نور نہیں ملے گا۔ اگلے 10 جہانوں کی روشنی اللہ نے اس قرآن سے رکھی ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ اگر دیا جلا کے، ماچس چلا کے، لائٹر جلا کے آگ جل گئی، وہ تمہیں وسائل میں آ گیا۔ دین کیا ہے؟ دنیا میں وسائل میں بھی رہنا ہے، مسبب الاسباب سے پوچھ کے چلنا ہے، جو جائز ہے وہ لے لینا ہے، جو حرام ہے رک جانا ہے۔ اور آنے والے جہانوں میں جو مجھے نظر نہیں آتے، میں نے قیاس آرائیاں نہیں کرنی، میں نے اپنی آخرت سیف کرنی ہے اس دنیا میں رہ کے۔ یہ دین ہے۔ اگر آپ کو یہ میسر ہے تو مبارک ہو۔ میں اس پہ کچھ مثالیں لانا چاہتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے میرے محبوب کا معاشرہ کیسا تھا۔ دین، وہ لوگ 360 کی عبادت کرتے تھے، چپے چپے پہ ان کا معبود تھا، ہر معبود کا اپنا سائز تھا، ہر کام کے لیے الگ سے الگ 360 دنوں کے لیے 360 الہ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ 1 جنوری کا ہے، یہ 2 کا ہے، یہ 3 کا ہے، یوں چلتے جائیے۔ میرے محبوب نے آ کے فاران کی چوٹی پہ پہلا لفظ کیا بولا تھا، پہلا خطبہ کیا تھا؟ اگر آپ کو یاد ہے تو آپ اپنی سوسائٹی میں معزز ہیں، مثالی آدمی ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم۔
عرب بھی تمہارے، عجم بھی تمہارے، لیکن 360 من گھڑت جعلی معبود اور الہ کوئی ویلیو نہیں رکھتے، باطل ہیں، جھوٹے ہیں۔ الا للہ الدین الخالص، مخلص ہو کے دل سے اگر سر جھکانا ہے، جبیں سائی کرنی ہے تو عرش بری والے کے لیے زمین پہ ماتھا ٹیک کے کرنی ہے۔ اگر دنیا میں کسی اور کے لیے سجدہ روا ہوتا، حتیٰ کہ میرے لیے بھی، تم مجھے سجدہ کرنے کی بات کرتے ہو، تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، ہزاروں میرے پاس اس کی لاجکس ہوں گی، دلیلیں ہوں گی۔ عورتوں کو اس حدیث سے شدید ترین نفرت ہوگی کہ میں میاں کے حقوق کو اتنا سمجھوں، سرتاج مانوں، مجازی خدا جانوں، رب جانے۔ میرے مرشد کامل نے، مرشد اقدس نے یہ بات کری، اگر سر جھکانا رب کے علاوہ کسی کے در پہ روا ہوتا، میں بیوی کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حضرات، میرے محبوب نے ساری جبینیں بتوں، بزرگوں، ولیوں، وڈیروں، آباء و اجداد کے دروں سے، اور یاد رہے آپ کو دھوکہ مت دیا جائے کہ جناب وہ 360 بت تھے، بت بزرگوں کے تھے۔ ہر نام ایک شخصیت تھی، اس کا ایک کردار تھا، اس کا ایک ماضی تھا۔ وہ اینٹوں کی یا پتھروں کی پوجا نہیں کر رہے تھے، پتھر اور بھی بڑے بڑے تھے۔ جب کوئی نام آتا تھا تو اس نام کی عظمت اور شخصیت، اس کے کردار کو سامنے رکھ کے سٹیچو اور ڈھانچہ بنا کے، بت بنا کے پھر اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ لات، منات، عزا، ہبل، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، نائلہ سب بزرگ تھے۔ شخصیت پرستی، پہلا کام یہ کیا، مثالی معاشرہ بنا دیا کہ شخص کی پوجا نہیں کرنی، جتنا مرضی بڑا ہو، حق کو ماننا ہے۔ مثال لیجئے، ابو بکر کتنا بڑا سردار ہے، اور اسے ایک اور بڑا سردار ملا ہے، ابو جہل کا نام ہے، بڑا حکیم النفس ہے، بڑی حکمت رکھتا ہے، فیصلے کرتا ہے کہ آٹے میں سے بال نکال دیتا ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ اس بہت بڑے سردار نے ایک بات کی کہ یار ایک شخص بات کر رہا ہے کہ میں راتوں رات معراج کرایا ہوں، اسراء کرایا ہوں، عقل میں بات آتی ہے؟ یہاں بڑا سردار تھا، سمجھدار تھا، فیصلے کرتا تھا، پنچایت کا سرپنچ تھا، تو اس کی ہاں میں ہاں ملانا بنتی تھی کہ نہیں؟ کہ یار اتنا بڑا بندہ کہہ رہا ہے، میری بھی عقل نہیں مانتی۔ حالات یہ نہیں کہتے، ہم 1 مہینہ اونٹ بگاتے ہیں، پھر جا کے بیت المقدس پہنچتے ہیں، ظاہری اسباب، وسائل انکار کر رہے ہیں۔ جناب ابو بکر نے کس کی مانی؟ غیب کی۔ کہا جو ہمیں غیب سے خبریں دیتا ہے نا، وہی کی خبر دیتا ہے۔ اس محبوب نے تو ہمیں اس سے بڑی بڑی باتیں بنائی ہوئی ہیں، ہم نے وہ مان لی ہیں۔ یہ ہے دین۔ کسی بڑے وڈیرے، آباء و اجداد، چودھری، نواب، خاندانی رئیس، نامی گرامی انسان کی بات جتنی مرضی بڑی ہو، ویلیو کس کو دینی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو۔ اسی لیے وہ صدیق بن گئے، اور وہ اچھا خاصا ابو الحکم کنیت تھی، ابو جہل قرار دے دیا گیا۔ حضرات اب آپ سوچئے، وہ اتنا بڑا سردار ہو کے، چودھری ہو کے ایک فیصلہ کرے کتاب و سنت کے خلاف، اس کا نام ابو جہل پڑ جائے ابو الحکم سے، اور ابن ابی قحافہ ابو بکر اس دین کی تصدیق کرے جو رب نے وحی کے ذریعے اتارا ہے، وہ ابو بکر سے صدیق بن جائے۔ آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں؟ ساری زندگی فرقہ پیٹیں گے، دین کہاں ہے؟ دوسری مثال لیجئے، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی ہے، اور ہجرت کرتے ہوئے آپ کے سر کی قیمت 100 اونٹ رکھی گئی ہے، 12 قبیلے، 12 تلواریں زہر میں، آگ میں
पूरी तरह तैयार करके कि बस वार लगे और उसके बाद बच ना पाए। अल्लाह पर यकीन इतना था, यकीन इतना था, जो रात बाहर है कब्र में कोई नहीं। और आपके पीछे एक शख्स लगता है जिसका तज़किरा हमने पिछली मुलाकात में किया, ये बार बार अटैक करता है और मेरे महबूब का दीन क्या कहता है कि बचाने वाला मारने वालों से बड़ा है। ये यकीन था, अल्लाह पर यकीन, मेरा मुहाफिज है, उसके पांव धंसते रहे। एक दफा भी मेरे महबूब ने शिकवा नहीं किया, अल्लाह फरिश्ते की दुलौड़ई, मता नसरुल्लाह, अल्लाह वादे कब पूरे करने हैं। ये सब्र की तलकीन करते जाओगे, तेरे यार के सर की कीमत 100 ऊंट लग गई है, ये सुराका पीछे पड़ गई है। यकीन था, उसकी सवारी के पांव जमीन में धंसते रहे, वो गिरता रहा, उठता रहा, गिरता रहा, उठता रहा, पीछा करता रहा। और जब उसको समझ आ गई तो उसने एक लफ्ज कहा था कि महबूब मुझे अमाननामा लिख दे। और आप उस वक्त भी यकीन पे थे कि मेरी हार नहीं है, मैं रात के अंधेरे में निकाला गया हूं, ये जीत है मेरी, और मेरे रब के वादे सच्चे हैं, वो पूरे होंगे। एक दिन होगा कि रूम ने भी मगलूब होना है, फारिस ने भी मिटना है, और उनके बादशाहों के कंगन जो हैं वो मेरे मदीने में पहुंचने हैं, जहां भी खुद नहीं पहुंचे आप। क्या आप और मैं ये यकीन बना सके अल्लाह के साथ? सारा कुफ्र करता रहा जो करता है, लगाए आपके सरों की कीमत, बोले आपके खिलाफ, आपके निसाब को जलावतन करे, आपके उस्ताज को जलावतन करे, कह दो बंद की सऊबतों में डाले, बंद है जितना बांधना है। लेकिन क्या हमारा दीन हमें ये चीज सिखा पाया? मेरे महबूब ने ऐसा मिसाली मुआशरा बनाया। ये रूम से आए हुए सुहैब रूमी है और एक खुबैब है। ये खुबैब मेरे नबी के बड़े प्यारे से यार हैं। आजकल लोग इसका माना देखते हैं कि तेज तर्रार माना है, नाम नहीं रखना चाहिए। मैंने कई लोगों के फतवों में पढ़ा है, वो नहीं जी ये, हालांकि इसका माना स्मार्ट, समझ वाला, अक्लमंद, दाना बीना, मुश्किल वक्त में सही फैसला लेने वाला, सब्र और इस्तिकामत से पहाड़ बन जाने वाला, डट जाने वाला, ये खुबैब है। इनको पकड़ के बांध के कमरे में नेमतों से भी नवाजा गया और साथ कहा कि अगर ये दीन छोड़ देगा ना जो तेरे नबी का है, तेरी जान बख्शी भी हो जाएगी, नेमतें भी ऐसे मिलेंगी, प्यार भी मिलेगा, दुनिया की हर सहूलत दे देंगे, लेकिन अगर तूने ना मानी फिर दीन की कीमत देनी पड़ेगी। भाइयों, आप और मैं दीन की कुछ कीमत सोच लें क्या देते हैं। दीन की कीमत देनी पड़ेगी। कहा क्या है? कहा मार देंगे। कहा मार दो। कहा ऐसे नहीं मारेंगे, इज़्ज़तें दे के मारेंगे। कहा दे लो। कहा सूली पे लटका देंगे। कहा लटका दो। उस वक्त सूली पे लटकाने के लिए 3 तरीके थे। लकड़ियां लेके बाजुओं में, हाथों में मेखें मार दी जाती थी, टांगों के अंदर मोटे कील जो खुरलियों में लगते हैं लंबे लंबे, वो लगाए जाते थे, रानों में मारे जाते थे, सीने में, या रस्सियां बांधी जाती थी और जानवर नोचते थे आगे, लटका दिया जाता था, लाश खुश्क हो रही है। कहा फांसी पे चढ़ाएंगे, सूली पे। कहा क्या हो गया? दीन को सीने लगाया है, छोड़ने वाला नहीं हूं। कहा यार देख, अभी भी समझा रहे हैं, तू गिरेगा, झटका लगेगा, गर्दन टूट जाएगी, जुबान बाहर आ जाएगी, रंग काला हो जाएगा, जब हम खोल लेंगे तो ऊंधे मुंह गिरेगा, तुझे कोई पकड़ने वाला, छुड़ाने वाला, पानी देने वाला, तेरा कोई साथ देने वाला, एक आवाज भी तुझे हिमायत की नहीं मिलेगी। सोच ले। कहा लस्तो उबाली ही ना उक्तलु मुस्लिमा, दीन पे कंप्रोमाइज नहीं है। लस्तो उबाली, मेरे कितने यारों ने 9/11 के बाद सिर्फ इसलिए मेरे नबी की सुन्नत मुंडवा के नालियों में फेंक दी थी कि बाहर की दुनिया में जाता है, कारोबार वहां है, और वो लोग दाढ़ी वाले को देख के बुरा समझते हैं। कहा जो करना है करो,
लस्त उबाली हीन उक्तल मुस्लिमन अला अय्य जंबिन काना फिल्लाहि मसरई। जब दीन सीने से लगा हुआ है और इस हाल में मौत आ जाए और मेरा रब मौत कबूल कर ले, फिर मुझे कोई डर नहीं। तुम टुकड़े करते हो या फांसियां देते हो, ऊंधे मुंह फेंकते हो, या मैं दाएं गिरता हूं या बाएं गिरता हूं, मैं किस करवट गिरता हूं, मुझे कोई परवाह ही नहीं है। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। मेरे महबूब ने उनको दीन का आशना बना दिया था, दीन में लज्जत पैदा कर दी थी, वो दीन को मजे से लेते थे। वो हराम इब्न मलहान का भी आपने वाकया सुना हुआ है, बुला के अंदर कहा था तू यार का बेटा है, एक दफा किसी बुत का नाम ले दे छोड़ देंगे, 70 तेरे यार भी छोड़ देंगे। 69 कारी जब बुलाए थे, उन्होंने कहा ये नहीं होगा। कहा थोड़ा झुक जा दरवाजे से, बड़े गेट के अंदर छोटी विंडो से झुक के आ जा, एक दफा चला जा, आ जा। कहा तेरे लिए नहीं, झुकना सिर्फ अल्लाह के लिए। हजरत दीन का वो माना हम समझे ही नहीं जो उन लोगों में था। इबादत सिर्फ अल्लाह की। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा जीना मेरा मरना ये भी रब के लिए, मेरी कुर्बानियां भी रब के लिए, मेरी नमाजें भी रब के लिए। कहना बड़ा आसान है, लेकिन हम उस लेवल पे नहीं पहुंच सके। मेरे नबी का यह मिसाली मुआशरा था, पीछे से नेजा मारा है, यूं यकीन कीजिए नेजा नहीं पकड़ा, आगे ना हाथ कर लिया जहां से खून निकल रहा था, और ये पकड़ के मुंह पे मल के कहा अल्लाह कबूल करना, फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबा के असली रब की कसम, तेरे 360 हार गए, तू भी हार गया, मैं और मेरे यार जीत रहे। ये थी जीत। जब कौम नजरियाती तौर पे गिर जाए ना, फिर सब जाता रहता है। मैं दीन के बारे में और भी ढेर सारी बातें करना चाहता था, लेकिन मेरा मौजू वक्त महदूद है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। दूसरी चीज, मुआशरे को रब से जोड़ के मेरे महबूब ने इंसान की जान को कीमती भी बना दिया, महफूज भी बना दिया। वो जान जो छोटी छोटी बात पे ले ली जाती थी, बेटी बाप अपने हाथों से जिंदा दरगोर करता था, मारता नहीं था, गड़ा खोद के उल्टा करके मट्टी डालना शुरू करता था, मुंह में पड़ते, कानों में पड़ते, दबते दबते, ये जब पांव मार रही होती थी तो वो एंजॉय कर रहा होता था कि मैंने आज एक जान छुड़ा ली है। बेटियों वालों, ये वाकया बयान नहीं होता, करना। और किराए के बंदे रखे हुए हैं, 70 बच्चियों को जिंदा दरगोर करके मुआफी मांगने आया था। 70 बच्चियां लोगों की रेंट पे, अपनी भी। और जब तड़प तड़प के आया, यह है मेरा दीन, यह है मिसाली मुआशरा। मेरे महबूब ने यह नहीं कहा ओ कातिल, ओ जालिम, क्या करके आया। मेरे महबूब ज़ारो कतार रोए हैं, और वो पहले वकूआ बताता है कि हुजूर पहले मेरी बात सुन ले, फिर मुझे बताना कि मेरी तौबा है कि नहीं है। क्या सुन के ज़ारो कतार रोने वाले महबूब, बेटियों के दुख, इंसानियत को कीमती, ओ बच्चियों, ओ मेरी बहनों बेटियों, उसी नबी के उसी दीन के ऊपर बोलने वालों, 8 मार्च को अपने जिस्म की बात करने वालों, ये थी दुनिया। कहने लगा महबूब मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। कहा अल्लाह गफूर है, माफ कर देगा। पहली उम्मतों में 100 का कातिल रब ने माफ किया था, तेरी तौबा उसने करनी है। वो तो शिरक भी माफ कर देता है अगर जिंदगी में माफी मांग लो तो। मर गए, मौत आ गई, फिर नहीं, तू आ गया है, माफी हो जाएगी। इस बंदे को यकीन ही नहीं आ रहा, कहने लगा अल्लाह के महबूब मुझे कोई निशानी बताएं कि मेरा रब मुझसे राजी है। अल्लाह ने आसमान से कहा महबूब अब के हम जिब्रील को इंसानी शक्ल में भेजेंगे तो दहिया कल्बी की शक्ल में भेजेंगे। तेरे इस बंदे की तौबा इतनी सच्ची। यह है दीन, जान को कीमती करना। उसके बाद एक भी बेटी किसी जगह पे दबाई गई हो, मेरे पैगंबर के दीन में, मुझे सिर्फ एक मिसाल दे देना। यह था मिसाली मुआशरा। और आज कैफियत क्या है? हमने आजादी के नाम पे, हुर्रियत के नाम पे बेटी को कहां कहां जिंदा दरगोर नहीं किया।
سر جی یہ جو فلائٹ میں ایئر ہوسٹس ہے نا، یہ فضائی قبروں میں ہے، زندہ درگور ہے، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ بھائیوں کی، نہ بہنوں کی، نہ شوہر کی، نہ اولاد کی، ایرے خیرے نتھے خیرے کی پلیز ایکسکیوز می کہتی ہوئی، محبتیں اور ہنسیاں نچھاور کرتی ہوئی۔ یہ آزادی نہیں تھی، بربادی تھی، مگر یورپ نے اس کو آزادی کا نعرہ دے کے بیٹے سے ماں چھین لی، بھائی سے بہن چھین لی، گھر کا حسن اور جوانی چھین لی، چن کے ہم نے اپنے ہاتھوں سے دی۔ یہی معاملہ بس ہوسٹس کا ہے، یہی آپ کا کسی بھی سینٹر میں کام کرتی بیٹی کا ہے۔ حدث ولا حرج وہ دین تھا کہ جس دین میں رات کو حکم اترا تھا کہ عزت کرنی ہے، جان کی حفاظت۔ میں وہ مثال آگے دوں گا، لیکن یہاں آئیے، قیدی بن کے آئیے، اور میرے محبوب نے اس قیدی عورت کے لیے اپنی چادر، آپ کبھی کسی آنے والے گھٹیا سے انسان کو جس کو سمجھتے ہوں گے، اس کو اپنے بستر پہ کیا چارپائی پہ کرسی پہ کو نہیں بیٹھنے دیتا۔ مسجد نبوی میں میرے محبوب نے چادر ایک نیچے بچھا دی، ایک سر پہ دے دی، اور جب روانہ کیا ہے تو کن کے ساتھ؟ بھائی تو بھاگ گیا تھا، کن کے ساتھ؟ اپنے نوجوان صحابہ کے ساتھ۔ تربیت ایسی کری تھی، تعلیم ایسی دی تھی، مثالی معاشرہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، میرے مرشد کی رہنمائی میں یہ لے کے جب یمن پہنچے ہیں، بھائی نے اوپر سے دیکھا، آواز بہن کی سنی، چوبارے سے بھاگ کے آیا، وہ روئی جا رہا ہے، کانپی جا رہا ہے۔ کہا بزدل کانپ کیوں رہا ہے؟ کہا اس لیے نہیں، اتنے دن تو دشمنوں کے ہاتھ میں رہی ہے، بچ تو گئی ہے تیری جان، پتہ نہیں تیری عزت بچی ہوگی کہ نہیں، میں یہ عزت میں بھی مثال آگے چل کے دوں گا، لیکن ذہن میں رکھیے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ساتھی اسے مار کے، کاٹ کے، آپ نے تو سیالکوٹ میں دیکھا، آپ نے ننکانہ میں دیکھا، لاہور میں دیکھا، ملک کے مختلف حصوں میں دیکھا، میرے مسلک کے خلاف آنے والا میں آگ لگا کے چیر پھاڑ کے ٹکڑے کر دوں۔ میرے نبی نے جان محفوظ کر دی، کہا جس نے ایک جان کو کچھ کہا پوری انسانیت کا قاتل ہے، اور جس نے ایک جان بچائی وہ پوری انسانیت کا محافظ ہے۔ یہ تھا مثالی معاشرہ، ڈر ہی کوئی نہیں تھا، ڈر ہی کوئی نہیں تھا۔ بہن نے جو لفظ بولے تھے سننے والے، کہا نہ ڈر، اتنی میں تیرے سے سیف اور سیکیور نہیں ہوں جتنی اس نبی کے ان دیوانوں اور ماننے والوں، تربیت یافتگان نبی کے یاروں اصحاب سے میں مطمئن۔ یہ مثال لانا بڑا مشکل ہے، کہنا کہانی بنانا بڑا آسان ہے۔ جناب آپ کو یاد ہوگا 2 کافر بچیاں اسلام آباد میں عورتیں آئی تھیں وزٹ کرنے، تیرے میرے نوجوانوں نے کیا کیا تھا؟ نبی کی بیٹی نہیں، بیوی کے نام پہ عائشہ، تیرے شہر لاہور میں جو کچھ ہوا، سر جی وہ چھوٹی سی زینب اور پتہ نہیں کتنی زینبائیں 4 سال کی عمر میں جن کی جان لے لی گئی، کیوں؟ اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے، معاشرہ نہیں ہے، ہجوم ہے، ہم کلمہ صرف لفظی رہ گیا ہے۔ آج ماں کو بیٹے سے ڈر ہے، بھائی سے بہن ڈر رہی ہے، بیٹے سے ماں خوف کھا رہی ہے، بیٹی باپ سے ڈری ہوئی ہے، سہم گیا ہے میرا یہ معاشرہ، لیکن پھر بھی بڑا بے باک ہے، اور اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ زلزلے نہ بھیج، اللہ یہ نہ کر، اللہ وہ نہ کر۔ مثالی معاشرہ تھا۔ یہ آدمی آیا، اس نے مسجد میں میرے نبی کے پیشاب کر دیا، سر جی مار مار کے ہڈیاں توڑ کے مسجد نبوی میں پیشاب کیا، کسی عام مسجد میں نہیں، حضور کے سامنے کیا ہے۔ پیران پیر امام الانبیاء محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ابرو کے اشارے پہ تلواریں نکل آتی تھی، خون بہتے تھے، صرف اتنا ڈانٹا ہے ایک صحابی نے، دیکھا وہ پیشاب کر رہا ہے، آپ کی طرف منہ کر کے دھوتی اٹھا کے پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد، صحابی نے کیا کہا؟ مہ مہ،
او بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ما میرے محبوب نے فوری مثالی معاشرہ روک دیا، کہا لا تزرموا علیہ بولہ، یا پیشاب کر رہا ہے بھلے مسجد میں کر رہا ہے، اگر روکیں گے اچانک جھٹکا لگے گا، وہ بیک مارے گا، اس کے مثانے پہ، اس کی رگوں پہ، دیگر چیزوں پہ اثر ہوگا، اور یہ نقصان دہ چیز ہے۔ میں محمد رحمت اللہ العالمین کا دین یہ پسند نہیں کرتا، لہٰذا اسے کچھ نہیں کہا جائے، کرنے دیں۔ جب اس نے پیشاب کر لیا فارغ ہو گئے۔ میرا آج کا معاشرہ ہوتا، اللہ کی قسم سچ بات یہ ہے کہ اس نے چھوٹا پیشاب کیا تھا، مار مار کے بڑا بھی نکال دیتے، لیکن نہیں کیا۔ اپنے یاروں سے کہا پانی لے کے آؤ، ایک بھی یار نے یہ نہیں کہا کہ محبوب جرم وہ کر رہا ہے، گناہ وہ کر رہا ہے، اس کو سزا دی جائے، کنویں سے اتنا پانی، یہ مٹی چٹوائی جائے، اس سے اٹھوائی جائے۔ کہا نہیں، پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا، میرے نبی کے یاروں نے اس جگہ پہ پانی بہا دیا، اور پیار سے میرے محبوب نے اس کو جان کی امان دے کے کہا یار نہ تیرا گھر ہے نہ میرا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پیشاب پخانے کے لیے نہیں، یہ عبادتوں سجدوں کے لیے بنا ہے۔ وہ بندہ جو یہ نیت کر کے آیا تھا کہ آج بچنا نہیں ہے، جا کے اپنی قوم کو لے کے آیا اور کلمہ بول اٹھے تھے۔ یہ تھا میرے نبی کا مثالی معاشرہ جس میں جان محفوظ تھی، جان کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جان سیف کر دی۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ جان، بیٹا باپ کو مار دیتا ہے، بیٹی ماں کو مار دیتی ہے، ماں بیٹی کو مار دیتی ہے، شوہر کو بیوی مار دیتی ہے، شوہر بیوی کو قتل کر دیتا ہے، اور مارنے والے کو بھی پتہ نہیں کیوں مار رہا ہے، جنت ملے گی۔ مرنے والے کو بھی پتہ نہیں کیوں مر رہا ہے، نہیں سمجھ آ رہی۔ یہ جتنے لوگ ختم نبوت کے نام پہ مرے تھے، آپ کا کیا خیال ہے؟ جو مرے تھے وہ ختم نبوت نہیں مانتے تھے؟ ان ہنگاموں کے دنوں میں ایک مرتبہ نہیں، تقریباً 20 سے زیادہ مرتبہ ان ہنگاموں میں پھنسا ہوں۔ سفر میں ہوتے تھے۔ کیا میرا ایمان ختم نبوت پوری زندگی اسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہر دن ہر رات گزری ہے، مگر سامنے والا کلمہ گو نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جو گاڑی روک لے گا، جو گھر میں بند ہو جائے، ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے، وہ تو ختم نبوت کو ماننے والا ہے، دوسرا نہیں۔ لوگوں جتنے نقصان ہوئے، کیا یہ مثالی معاشرہ ہے ہمارا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان کو محفوظ کیا۔ تیسرا کام جو آپ نے اس معاشرے میں کیا اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ نے جان کے ساتھ اس جسم کے اگلے حصے، ایک تو خود جسم ہے نا، اس جسم کی جو پشت سے آگے نسل چننی ہے، اس نسل کو بھی محفوظ اور پاکیزہ کر دیا۔ ایسے اصول بنائے، میں وہ لفظ نہیں بول سکتا، بیٹے بیٹیاں بیٹھی ہیں، حالانکہ اس سے بڑھ کر کے چلتا ہے میڈیا پہ۔ ہر وہ راستہ بند کر دیا کہ جس سے نسل انسانی کا نقصان ہو، وہ ہاتھ ہو، وہ سوچ ہو، وہ فکر ہو، وہ نظر ہو، بیٹے بیٹیوں کو منع کر دیا، سمجھایا یا معاشر الشباب، جوانوں جوانی آ جائے، جوانی کی بہار آ جائے تو دائیں بائیں کے راستے نہ اختیار کرنا۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جوڑا بنا کے تھرو پراپر چینل نکاح کر کے آؤ اور نسل انسانی کو بڑھاؤ۔ جو زیادہ بچے پیدا کرے گا قیامت کے دن میں اس پہ فخر کروں گا۔ آج بہبود آبادی کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ کتنی چیزیں گنواؤں جو آپ کی اور میری نسل کو مارنے کے لیے، ہماری نفری کو گھٹانے کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا رد کرنے کے لیے۔ بچے دو ہی اچھے، کہاں سے شروع کروں؟ گولیوں سے کروں، کنڈوم سے کروں، کیپسول سے کروں، یا ہوتی ہوئی ڈی این سی ان سے کروں، گلی گلی میں ہیلتھ سینٹرز پہ بات کروں، یا بہبود آبادی کے ایک وفیر خطیر رقم جو اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ باپ اپنے بچے کو، ماں اپنے بچے کو مارے، کوئی غیر نہیں، ہم ہی مارے ہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ وقت یاد کرو جب پشت کی پانی کی بوند کے بارے میں سوال ہوگا، ضائع کہاں کی تھی؟ اگر جائز طریقے سے ہے، نکاح کے ساتھ ہے، تیری اس بوند میں رب نے 30 لاکھ سپرم ڈالے ہیں، لگ بھگ، کم و بیش ہو سکتے ہیں۔
मखसूस तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल निकाह के साथ इबादत बना के, अजर बना के, सवाब बना के, उस 30 लाख में से 29,99,999 साइड पे करवा के रब ने तुझे मुझे चुना है, तेरी मेरी जान, तेरी मेरी नस्ल, कि नजीबुत तरफैन हो, बाप को भी यकीन, मां को भी यकीन, बेटा हमारा, एक दूसरे पे शक ना हो। शक आया नहीं, काम किया नहीं, गलत फहमियों से जो घर उजड़ गए फिर वो दोबारा कभी उलझे नहीं। आया था एक बंदा, बात सुनिए मजे की, आया था, कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लम, मैं गोरा, मेरी बीवी भी गोरी, उसने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चा काला है, बच्चा काला है। बात समझ आ गई होगी आपको। नस्ल पे शक, नसब पे शक, किरदार और अखलाक पे शक। मेरे मुर्शिद ने ये नहीं कहा अच्छा तू कर रही ना है, नहीं कुछ नहीं। मेरे मुर्शिद ने सीधी सी बात की, क्या करता है? कहा हुजूर ऊंट चराता हूं, उठवाल हूं, ऊंट बकरियां चरता। कहा जो तेरे ऊंट हैं वो सारे गोरे हैं? कहा नहीं जी उनमें कुछ काले भी हैं। कहा वो जो काले हैं उनके अम्मी अब्बू काले थे? कहा नहीं वो दोनों गोरे थे। कहा वो कैसे काला पैदा हो गया? आगे से कहने लगा शायद कोई रग शग फट गई हो, रंग अंदर कोई चेंज हो गया, पता नहीं जी, मैनू नहीं पता। अपनी अप्रोच तक। मेरे महबूब ने कहा यहां भी ये होगा, जा मुतमैन हो, तेरा ही बच्चा। हजरत जैद कितने खूबसूरत हैं और बेटा उसामा कितना काला स्याह फाम है। लोग ताने देते हैं और मेरे मुर्शिद को बुरा लगता है। मस्जिद में बाप बेटा सोए हुए, ऊपर कंबल लिया हुआ है, पांव दोनों के नंगे हैं। खोजी और मुदलची गुजरा और उसने ये लफ्ज कहे, ये दोनों कदम भले रंग अलग अलग हैं लेकिन हैं एक दूसरे में से। मेरे महबूब को इतनी खुशी, कमली चादर वैसे ही पकड़ी, मस्जिद से भागे भागे सीधा अंदर गए। कहने लगे या आयशा समेत माकाल अल मुदलजी, आयशा वो मुदलजी की खोजी की आवाज अंदर आई है? कहा हुजूर नहीं। कहा उस बंदे ने आज दोनों पांव देख के मेरा मन तन रूह राजी कर दिया है। वो कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से हैं। लोगों की बातें झूठी हैं, मेरे यार का, मेरे बेटे का हसब सच्चा है। और हम कभी बहन पे शक, कभी मां पे, कभी बीवी पे। 4 कत्ल मैंने सिर्फ इस वजह से रुकवाए कि बाप टोका तेज करके मस्जिद में जुमे के बाद ले आया कि मैं तुझे गवाह बना रहा हूं कि मैंने आज जाके बीवी और अपने 3 बच्चों को मार देना है, क्योंकि वो तीनों मेरे नहीं है, मैंने जिंदगी में कभी नहीं चूमा, उठाया नहीं है। लोगों के डाले हुए शक। मैंने खुतबे के बाद एक मोहब्बत से सिर्फ इतना कहा, यार आज का दिन, इतने दिन भी तो तूने गुजारे हैं, 3 बच्चे हो गए, आज का दिन, आज की रात मुझे दे दे, कल तेरी मर्जी। टोका लेके मैंने रख लिया, गाड़ी पकड़ी, दोस्त पकड़े, वहां उनके घर गए, पता किया, उनके वालिद से मिले। उसके वालिद ने कहा कि जनाब मैं कुछ कह नहीं सकता, बेटा है, कभी मेरे पे शक, कभी हमसायों पे शक, कभी किसी पे, खुद कराची रहता है, तवज्जो देता नहीं, टाइम देता नहीं, और इस बेटी की गवाही मैं देता हूं। वापस हम लौट आए। मैंने आके उसको कहा कि जौन सी मर्जी गवाही लेनी है यार ले ले, अगर वो मुजरिम हुई, गलत हुई तो जिम्मेदार हम सही, हमसे बदला ले ले। माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उसका दिल फेरा, लौटा। हर जुमे में बच्चों को लेके आता था, फिर एक इदारे में बेटियों को पढ़ाया, आगे शादियां करी। सर जी किन के पीछे लग गए हैं? मेरे पैगंबर ने शक निकाल दिए, कहा किरदार बनाओ, अखलाक में रहो, अपनी अच्छी नस्ल, हिफ्ज़े नस्ल और हिफ्ज़े नसब, ये तीसरा बड़ा काम था जो मेरे महबूब ने करवा दिया। और इस हद तक किया कि एक औरत से गलती हो गई, मेरे महबूब के पास चली आई, कहा महबूब सुना है गुनाह हो जाए तो आप हद लगाते हैं, आपने उसको टाला वाला, शायद ऐसे हुआ ऐसे हुआ। वो कहने लगी नहीं हुजूर गलती हुई है। तो कहा फिर इस बच्चे का क्या कसूर है? हम तो मिनट में चीर फाड़ करवा के डीएनसी करवाई, वो किया, फारिग किया। आपने कहा नहीं, इसको पालो, संभालो, पैदा हुआ तो फिर आई। कहा नहीं इसका क्या कसूर है, इसको फीड शीड कराओ, खाने के काबिल। फिर एक वक्त में आई तो हाथ में रोटी का टुकड़ा है बच्चे के, और कहने लगी हुजूर मैंने हुण पाक कर दो, ये मुआशरा पाकीज़ा लोगों का है, मैं गुनाह कर बैठी हूं, मैं अल्लाह के हुजूर जाके अपनी क़यामत की सजा गवारा नहीं।
اللہ اکبر، میرے محبوب نے بچہ کسی کے ذمہ دکھا دیا، اس عورت کو کہا کہ اس کو بقی میں لے جاؤ، گڑھا کھودا سینے تک، پتھر کچھ جو مارنا تھا مارا گیا۔ حضرت خالد ابن ولید نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی ماری، خون کی فوار نکلی اور ان کے کپڑوں پہ پڑ گئی، اور ان کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ گندی عورت کا گندا خون میرے کپڑوں پہ پڑ گیا۔ محبوب رو پڑے اور کہنے لگے خالد، اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے کہ مدینے کے 40 پاپیوں پہ اگر بانٹ دی جائے تو یہ ان کو بھی کفایت کر جائے، اتنی سچی توبہ اس عورت کی۔ یہ تھا معاشرہ، یہ تھی سوسائٹی، یہ تھی جناب نسل۔ چوتھی چیز جو مجھے اس معاشرے میں بڑی باوقار نظر آئی وہ تھی تکریم انسانیت، حیا۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب عقل درست ہو، جب عقل صحیح ہو۔ جب عقل خراب ہو جائے تو بیٹا باپ کو اپنے بچوں سے بھی چھوٹا سمجھ کے ڈانٹ رہا ہوتا ہے۔ جب عقل پہ پردے پڑ جائیں تو بیٹی ماں کو رسوا کر رہی ہوتی ہے، عقل پہ پردے پڑ جائیں تو ایک فاحش اٹھ کے جریج ولی کو جو ہے بدنام کر کے جوتے پڑوا کے کلیاں توڑوا رہی ہوتی ہے۔ عقل پہ پردے پڑ جائیں تو میرے نبی کی بیوی پہ بھی الزام لوگ لگا دیتے ہیں، عقل پہ پردے پڑ جائیں۔ وہ سارے راستے صاف کر دیے میرے محبوب نے۔ جوئے میں بیٹی بہن بہو عزت داؤ پہ لگا دی جاتی ہے، جوا ختم۔ تیر پانسے فال نامے، اس سے بھی عزتیں اور رشتوں کے معاملے ہوتے تھے، فارغ کر دیے۔ شراب نوشی تھی، انما الخمر، او لوگوں سن لو، پکی ٹھکی سکہ بند بات ہے، شراب حرام ہے۔ ساقی کہتا ہے کہ میں جام بھر رہا تھا اور سراہی کو سر نگوں کر کے یوں انڈیل رہا تھا، آواز کان میں پڑی، منادی مدینے میں آئی۔ ہم نے اگلا گھونٹ نہیں لگایا کہ چلے آج تو پی لے، پیسے لگائے ہوئے ہیں، محنت کی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے۔ ہم نے وہ دیکھا کہ اسی آواز کے ساتھ گھروں کے اندر سے جتنے مٹکے شراب کے تھے وہ بازاروں کے اندر گلیوں کے اندر بہ گئے۔ پھر اس کے بعد ایک بھی واقعہ نہیں ملا کہ کسی نے مدینے میں شراب پی کے ہلا گلا کیا ہو، واویلا کیا ہو، کسی کی عزت پہ بات کری ہو۔ تکریم انسانیت، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم زادے کو بنایا ہی معزز ہے، بنایا ہی معزز ہے۔ لوگوں، میرے نبی کے معاشرے میں بوڑھے یہودی کی بھی ایک عزت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے خلافت راشدہ میں ہوا ہے۔ میرے گھر میں تو میرے بوڑھے باپ کی میرے سے عزت نہیں بچی، کسی سے کیا بچنی ہے؟ میرے بڑے بھائی کی عزت محفوظ نہیں ہے، میرے چچے کی، میرے تائے کی، میرے ماموں کی، میرے خاندان کے وڈیروں کی۔ وہ یار غیروں کی بات کیا کرے؟ حضرات مٹ کے کہتا ہوں، پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ میری عمر سے بڑا مجھے صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے اس کی کبھی انسلٹ کی ہو، کچھ بولا ہوں، ایک گواہی لے ہے۔ ضمیر مطمئن ہے، میں نے اپنے محبوب کو پڑھا ہے تو کوشش کی ہے کسی بھی مسلک کا اس نے گالیاں دی ہوں، اس نے الزام لگائے ہوں، پرچے کٹوائے ہوں، رب شاہد ہے، صرف اس لیے عزت کی کہ میرے محبوب نے اپنے سے بڑے کی عزت سکھائی ہے، بھلے دشمن کیوں نہیں تھا۔ دشمن کو تو آپ نے جاتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے کہہ دیا تھا، یار یہ ابو سفیان کے گھر جو چلا جائے کچھ نہیں کہنا، چودھری بندہ ہے۔ اور ہم نے ہر جماعت کے چودھری ڈی ویلیو کر دیے۔ مجھے کوئی شکوہ نہیں اللہ کی قسم پی ٹی آئی سے، سیاسی جماعتوں سے، نون لیگ سے، دیگر سے، صرف ایک کہ انہوں نے کسی بڑے کی عزت نہیں رہنے دی، کسی معزز کو معزز رہنے ہی نہیں دیا۔ اللہ کی قسم جسے الف با نہیں آتی وہ بھی ایسے ایسے کمنٹس پاس کر رہا ہوتا ہے، وہ لکھ رہا ہوتا ہے دین کے بارے میں اور دیندار لوگوں کے بارے میں، بڑے معزز لوگوں کے بارے میں۔ جس کو رب نے معزز کر دیا، جاگیر دے دیا، آپ اس سے کیسے چھینو گے؟ کیا کرو گے آپ کو پتہ نہیں عزت اللہ کے ہاتھ میں۔ بندوں کے ذلیل کیے ہوئے پھر تو انبیاء کبھی نہ، وہ ساری کائنات ان کے خلاف بولتی تھی۔ میں اور آپ کہاں ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں؟ کیوں رکھا میں نے یہ موضوع؟ کیا میں فضائل پہ بات نہیں کر سکتا تھا؟ میں لمبے لمبے ثواب نہیں بتا سکتا تھا؟ میں دلوں کے اندر جا کے مٹھیوں یوں رگ بھر کے
نچوڑ کے آنسو نہیں نکال سکتے، سب ہوتا تھا، لیکن دل زخمی ہے، ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ انسان کی تکریم اگر آپ نے نہیں کی تو کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اہل علم کی قدر اہل علم ہی نے نہ کی تو پھر کون کرے گا؟ اور یار بڑوں کی قدر بڑا، ڈاکٹر کی قدر ڈاکٹر نہیں کرے۔ میں جس ڈاکٹر کے پاس جاؤں وہ دوسرے کی بات کرے، جس عالم کے پاس جاؤں وہ دوسرے کو گرائے، میں جس سیاسی کسی انسان کے پاس جاؤں وہ دوسرے کو گھٹیا ترین۔ پریشان ہو گیا ہوں میں۔ مجھے آج بتایا گیا کہ اوپر کا سپیکر ہے، مجبوری ہے۔ میرے علم کے مطابق شاید یہ زندگی میں پہلی دفعہ چل رہا ہے۔ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اوپر کا سپیکر چلے، جو نہیں سننا چاہتا اس پہ زبردستی کیوں؟ جو سکون میں جانا چاہتا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی حالت۔ یہاں تک حساس طبیعت کر دی تھی میرے محبوب نے اپنے ماننے والوں کی۔ اور آخری چیز، حفظ مال۔ میرے نبی کے مدینے میں معاشرے میں مال بڑا محفوظ تھا۔ کہا کمانا ہے حلال طریقے سے، حرام نہیں کمانا۔ جتنے سوراخ تھے نا حرام راستے کے بند کر دیے، رشوت بند کر دی، ملاوٹ بند کر دی، چوری بند کر دی، ڈاکہ بند کر دیا، سود بند کر دیا، دھوکہ بند کر دیا۔ وہ ساری تجارتیں بند کر دی کہ جن میں دھوکے کا امکان ہو سکتا ہے۔ کپڑا ہاتھ میں ہے، کتنے کا ہے؟ بولی لگ رہی ہے، یہ میں پھینک رہا ہوں، اگر تو نے پکڑ لیا تو یہ 100 روپے میں تیرا۔ حضور نے کہا منع ہے، جب تک وہ دیکھ نہ لے کہ اس میں کوئی نقص تو نہیں ہے۔ یار اس حد تلک کیا تجارت کرنی ہے؟ کیجئے، آپ مزاربت کیجئے، مشارکت کیجئے، لیکن کوئی ایسی بے نہ کیجئے، کچے پھل ہے، آندھی آئے گر جائے، نہیں کرنا۔ سود نہیں کھانا۔ حضور کما لیا ہے، میرا پیسہ میری جیب میں ہے، کوئی جیب نہیں کاٹے۔ حضور جیب بھی نہیں کٹی، میرے سے گر گیا ہے۔ کہا پورے مدینے میں، پورے حجاز میں، پوری سرزمین میں، پوری دنیا میں میرے ماننے والے جس کی چیز گر جائے کوئی نہیں اٹھائے گا۔ ہم وہ قوم ہے کہ جن کا گرا ہوا کوئی نہیں اٹھاتا۔ انسان گرے تو اٹھایا جائے گا، مال گرے، پیسہ گرے، ڈگری گرے، کچھ بھی گرے، آپ نے اٹھانی نہیں۔ جس کی چیز گری ہے واپس لوٹے گا، جب یاد آئے گا اس راستے سے وہاں پڑی ہوگی، مل جائے گی۔ جتنی مرضی قیمتی ہو، لقطہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ ہاں اگر آپ اٹھا رہے ہیں تو پھر ذمہ داری لے لیں، 1 سال فی زمانہ جو میڈیا ہے اس کے اوپر پوری تشہیر، حفاظت کرنی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسرا اصول کہ جو چیز گم شدہ ملی ہے اس کے اعلانات مسجدوں میں نہیں کرنا۔ میرے ساتھ کئی مائیں لڑی اس لیے، میرا پوت گم ہو گیا، تینوں مسلیاں دی پئی ہے، اعلان کر۔ حضور نے کہا کہ جو مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کروائے اس کو منہ پہ بد دعا دو کہ اللہ تیری اس چیز کو لٹائے ہی نہ۔ کرنا کیا تھا؟ مسجد میں اعلان ہوا، بچہ کہیں ہے، عورت کہیں ہے، سنے کون؟ جو سن رہے ہیں، ان کے پاس ہے نہیں، جن کے پاس ہے وہ سن نہیں رہے۔ کہا ایک سینٹر بناؤ، اور الحمدللہ سعودیہ نے بنایا مرکز التائین۔ مکہ میں 50-60 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، کوئی چیز گم ہوتی ہے وہیں سے جس کو ملتی ہے اس سینٹر میں پہنچ جاتی ہے۔ مجھے پتا ہے وہاں سینٹر ہے، میں نے وہاں جا کے لے لینی ہے، نشانی دینی ہے، کوئی پریشانی نہیں، بھاگم بھاگ نہیں، کوئی اعلان نہیں، کوئی چکر نہیں۔ اگر کوئی بھی چیز یہاں سے ملے، ہمارا ایک سینٹر گھنٹہ گھر میں ہی ہو، ویسے ہے لیکن اگر ہو، ہمیں پتا ہو، میں چیز لوں وہاں ذمہ دار ہاتھوں میں دے دوں، وہاں سارا کچھ سسٹم ہے، کھانے پلانے، لینے دینے، سنبھالنے کا۔ جس کی ہے وہ جا کے پتا کر لے اگر اٹھانا ہے تو۔ کہا مال ایک دوسرے کو دھوکے دہی سے نہ حکام کھائیں نہ عوام کھائے، ناجائز طریقے سے لے کے سود نہیں۔ حضور کیا کریں؟ کہا یار قرض حسنہ کر لو، جس کے پاس وافر پڑا ہے وہ دوسرے کو دے دے، جب اس کو مل جائے وہ آئے، لٹانا ہے۔ اگر ادھار لے کے لٹایا نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ یہ تھا، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ کہا کہ بیٹا میں کھا جاؤں گا، ڈکار ماروں گا، اب پہ میں منکر نکیر سانبھ لاں گا، تسی مال سانبھیا جائے۔ اور پھر ہم نے اس پہ شریکہ پیدا کیا۔ کیا مجال کہ کسی کا حق مان جائے، کسی کا حق مان جائے؟ تو میرے محبوب نے یہ سارے حق، حقوق، مال، عزت، احترام، تکریم تھوڑی میں کھا کے، ضرورتوں میں رہ کے، خواہشوں میں نہیں پڑے تھے۔ پھر وہ دن بھی دیکھا، اس مثال پہ دل کرتا ہے بات چھوڑ دوں۔ حضور کی مسجد نبوی بھری مسجد میں مہمان آ گیا، ہوٹل تو تھے نہیں کہیں چلا جائے، ظاہر ہے کسی نے کھلانا ہی تھا۔
ہوٹل نہیں تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چپکے سے اپنے گھروں میں خبر کروائی کہ کھانا ہے. جواب آیا حضور اللہ کا شکر ہے جیسے پہلے 29 دن نہیں چلا آج بھی چولہا چلنے کا کوئی سامان نہیں ہے. پھر محبوب نے اللہ کا شکوہ ہی نہیں کیا, مال کی پرواہ نہیں کری, کوئی من سلوا نہیں مانگا. جو ممکن تھا وہ کیا. اپنے یاروں سے کہا یار ہمارے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا, اور یہ نہیں کہا کہ اتنے لوگوں میں میری انسلٹ ہوگی میں آیا تو انہاں کولا انہوں نے مینو اگے ٹورتا سواری بھیجتی ہے. یہ کیا ہو گیا؟ ایک صحابی اٹھا ہاتھ کھڑا کر دیا حضور میں مہمان کی مہمان نوازی کروں گا. اور میں نے اس آدمی کے حالات زندگی کھنگالے کہ یہ گھر سے مسجد آیا تھا یا کہیں باہر سفر پہ گیا ہوا تھا. حدیث کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہ گھر نہیں تھا, کئی دنوں سے یہ سفر پہ گیا ہوا تھا. لیکن چودھری 5-20 پہ بنتا ہے, یا بیبے چودھری بناتی ہے, یا بہن بناتی ہے, یا بیوی بناتی ہے, یا بیٹی بناتی ہے, یا بہو بناتی ہے. اسے پتا تھا میری گھر کی چودرائن میرے سر کی پگڑی نہیں اترنے دے گی. گیا جا کے دستک دی, دروازہ کھلا تو کہا میرے ساتھ مہمان بھی ہے. کہا بسم اللہ جی آیا نو ساڑھے آنگو نہیں اینے دن بعد نہ پرونا بھی لے آئے گھر لے کے کی دے کے گیا سے آئے. کہا کھانا ہے؟ کہا جی بچوں کا پڑا ہے. وہ میں قربان جاؤں, شوہر نے کہا ان کو سلا دے نظر آ. وہ تھپکیاں دینے لگی گود میں بٹھا کے. رزاق اپنے رزق کی تقسیم دیکھ لے, ماں نے بھوکے لال تھپک کے سلا دیے. اور مال مال کر کے ہوس پہ مرنے والے, اور 2 روٹیوں کی خاطر ماں کے جوتے مارنے والے, بہنوں کی بال نوچنے والے, اور خدمت گزار. اور مائیں بہنیں بھی حالات ان کے یہ ہیں غیروں کی خدمت کر لیں گی, کیا مجال جو بوڑھے باپ کو پانی بھر کے دے دیں. بچے سو گئے, کھانا بنایا بھی گیا, لگایا بھی گیا. عرب کا رواج تھا میزبان ساتھ نہیں کھائے تو مہمان ڈرتا تھا, نہیں کھاتا تھا. دشمندار لوگ تھے کہ پہلے میزبان کہا دیا بجھا دینا, مین سوچ اٹھا دیا گیا, پلہ یوں گھما کے بہانے سے دیا بھی بجھ گیا, اشارہ بھی کر گئی کہ تسی جانو تو تھوڑا مہمان جانے. میں اپنے بچیاں کو جان لگی. خالی پچاکے مارتے رہے یہ صحابی. کھانا کھایا, مہمان نے پیٹ بھر کے سیر ہو کے. فرشتے بھی منظر دیکھ رہے تھے, رب بھی دیکھ رہا تھا. رب نے قرآن اتار دیا, محبوب تیرے یار ان کی مثال کوئی نہیں. یہ ہے مثالی معاشرہ. لا کے دو ایسی مثالی بیوی اور ایسا مثالی پیر اور ایسے مثالی مرید. لا کے دو ایسے مثالی بچے, پورا گھر بھوکا سویا ہو, مہمان نے پیٹ بھر کے کھایا ہو. میرے نبی کی بھی عزت رہ گئی, مدینے کی بھی عزت رہ گئی, مدینے والوں کی بھی عزت رہ گئی, اور پوری سوسائٹی کی عزت. مثالی معاشرہ بن گیا. آج 1497 برس گزرنے والے ہیں. میں اس واقعے کو یہاں کوٹ کر رہا ہوں, نوٹ کر رہا ہوں, اور آپ سن رہے ہیں. حضرات اس سے بڑھ کے بھی کچھ مثالیں ہوں گی. میں امید کرتا ہوں کہ ان 5 چیزوں کو آپ اور میں فالو کریں گے, اور انشاءاللہ جس دن کر لی آپ کے اور میرے گھر میں سکون ہوگا, تیرے میرے معاشرے میں عزت اور آبرو ہوگی. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا